بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرنے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حکم اور بھی دیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ جسے میں نے جنت سے اتارا ہے، اور اس پر کھڑے ہو کر آواز لگاؤ اور ایک پکار یا ایک اذان دو، جیسے اذان دی جاتی ہے، یعنی اعلان کرو تاکہ سب لوگ اب اس گھر کی عبادت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے پوچھا، اے میرے رب، آواز تو میں لگاؤں لیکن میری آواز کیسے سب تک پہنچے گی؟ کل انسانیت تک میری آواز پہنچے اور پھر وہ یہاں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم پکارو، پہنچانا میرا کام ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے جو جنت سے لایا گیا تھا اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ہے، جسے آج آپ مقام ابراہیم کہتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہاں پہ اس پہ کھڑے ہو کے جب آواز لگائی، پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان کے تمام حجاب اٹھا دیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کو، اس آواز کو کل انسانیت نے سنا، کائنات نے سنا، اور ان انسانوں نے بھی سنا جو ابھی عالم ارواح میں تھے، جو اس دنیا میں نہیں آئے تھے، یعنی ہر کسی تک یہ آواز پہنچی۔ اور جب یہ آواز پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سکھایا اور انسانوں کو سکھایا کہ آج اللہ تعالیٰ کی اسی پکار پر کل انسانیت لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے پوری دنیا کے کونے کونے سے ہر سال اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس پکار کا جواب ہے جو ہم لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں ہر لمحے آپ کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ وہ کلمات ہیں تلبیہ کے عظیم ترین، کہ جنہیں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ حج کی زینت ہے۔ حج کی خوبصورتی اگر دیکھنی ہو تو وہ ان کلمات میں ہے، کیونکہ یہ کلمات اللہ رب العزت کے اس اعلان اور اس پکار کے جواب میں کہے جاتے ہیں جس میں کل انسانیت کو بلایا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کہ آؤ اب آ کے میرے گھر کی عبادت اور طواف کرو۔ یہ جو کلمات ہیں، ان کے حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان عظیم کلمات کے معنی ہم سب کو پتہ ہونے چاہیے، تاکہ جب ہم اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک کہیں تو ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، پورے شعور کے ساتھ یہ کلمات ہماری زبان سے، جس میں ہماری عقل بھی شامل ہو، جس میں ہمارا دل یعنی ایموشنز بھی شامل ہوں، اور جس میں ہماری روح بھی شامل ہو جائے۔ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کلمات کے ذریعے سے جو کہ حج اور عمرہ کی روح ہیں، عشق الہی کی صدا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی انکنڈیشنل محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے زیادہ صرف آپ سے محبت ہے۔ ہم سب کچھ آپ کے کہنے پہ چھوڑ چھاڑ کے اپنا پسندیدہ لباس، اپنی پسندیدہ خوراکیں، اپنے پسندیدہ بستر، اپنے پسندیدہ گھر، اپنے علاقے، اپنی اولادیں، اپنا جان اور مال، سب کچھ چھوڑ کے اے اللہ صرف تیری پکار پر اور تجھ سے محبت کرتے ہوئے ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں اور ہم حاضر ہیں۔ اور پھر یہ بندگی کی معراج ہے۔ یہ کلمات اس وقت بندگی یا اللہ تعالیٰ کی عبودیت اپنے پیک پر ہوتی ہے جب حاجی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انتہائی سادگی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ اپنے رب کے گھر کو دیکھیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ تو یہ بندگی کی معراج ہے۔ یعنی لفظ معراج کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی چیز کی پیک کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی عبودیت کا اظہار حج میں ہوتا ہے، شاید ہی کسی عبادت میں اتنا زیادہ ہوتا ہو۔ لہٰذا یہ بات تو طے ہے کہ یہ کلمات صرف زبان سے نکلنے والے ایک روٹین کلمات نہیں ہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا وہ اعلان ہے جس میں بندہ اپنے رب کی پکار پر مکمل اطاعت، عاجزی اور وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ اگر ہمیں اس کے مفہوم، حکمتیں اور اس کے راز سمجھ میں آ جائیں
تو ہمارے دل اور دماغ اور روح بھی ان کلمات کو دہرانے لگیں اور ہمیں ان کلمات سے محبت ہو جائے۔ اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ کون سا مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جس کے دل میں یہ شوق نہ ہو کہ وہ اپنے رب کے گھر ضرور جائے، اپنے رب کو دیکھے اور اپنی زندگی میں حج کرنے کی سعادت اس کو بار بار نصیب ہوتی رہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو تلبیہ کے الفاظ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حج کی زینت کہا ہے۔ اپنی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاءنی جبریل، جبریل علیہ السلام میرے پاس ابھی ابھی آئے، فقال، اور فرمایا، یا محمد، اے محمد، مر اصحابک، اپنے ساتھیوں کو حکم دیجئے، فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، انہیں چاہیے کہ لبیک اللہم لبیک کے کلمات اونچی آوازوں سے کہیں، فَإِنَّهَا مِن شَعَائِرِ الْحَجِّ، یہ حج کے شعائر میں سے ہے۔ جیسے شاعر کہتے ہیں علامت یا نشانی کو، جیسے کہ حج کی نشانی ہے احرام پہننا، جیسے کہ حج کی نشانی ہے طواف کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، زمزم کا پانی پینا، قربانی کرنا، طواف افاضہ، طواف الوداع، جتنی بھی یہ ساری عبادت کے طور طریقے ہیں وہاں پہ حج کے، یہ سارے اس کے شاعر کہلاتے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزرے تو اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وادی ازرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہاں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بلند پہاڑ سے اتر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لبیک اللہم لبیک کے کلمات کہتے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء نے بھی کہے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر آئے تو اس علاقے کے بارے میں پوچھا، آپ کو بتایا گیا کہ یہ علاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں یونس ابن متہ جو ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں، جو کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ سرخ سے اونٹ کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اون کا جبہ پہن رکھا ہے اور انسلی چپلیں ان کے پاؤں میں ہیں، اور وہ یہی تلبیہ کے الفاظ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی تھیں۔ جیسے اسراء والمعراج کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تو آپ نے جنت اور جہنم کے بہت سارے مناظر اپنی امت کے ساتھ شیئر کیے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی دیکھیے کہ آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پیغمبر بھی انہی عظیم کلمات کے ذریعے، ان روحانی کلمات کے ذریعے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے انہی جگہوں سے گزرے اور اسی طرح سے حج کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کلمات کو حج میں بہت زیادہ دہرایا کرتے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ خوب بلند آواز سے یہ کلمات دہراتے، اور بہت کم ایسا ہوتا کہ اس دوران آپ خاموش رہتے یا کوئی اور بات کرتے، بلکہ لبیک اللہم لبیک کے کلمات آپ کی زبان پر جاری رہتے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں دیکھیے کہ ان کلمات کی فضیلت کا ہمیں اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ بہت ساری حدیث ہیں لیکن یہاں صرف ایک دو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یلبی، جب بھی کوئی مسلمان حج کے لیے تلبیہ کے کلمات یعنی لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، من عن یمینہ او عن شمالہ، تو جو کوئی بھی اس کے دائیں یا بائیں طرف اللہ کی مخلوق یا چیز ہوتی ہے وہ سب بھی لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ذرا ریلیٹ کر لیجئے اس حدیث کو کہ یہ کلمات رسپانس ہیں، رد عمل ہیں، جواب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا، جس میں انہوں نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آواز اور ندا لگائی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں تک بھی پہنچایا اور کل کائنات تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کی دیگر مخلوقات بھی حاجی کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہہ رہی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حجر، حتیٰ کہ اگر کوئی درخت بھی ہے اس کے دائیں اور بائیں جتنی مخلوقات آتی ہیں، او شجر، یا کوئی درخت ہے، حجر پتھر ہے، او مدر، یا کوئی مٹی ہے، گارا ہے، مکس یا خشک جس طرح کی بھی، حتی تنقطع الارض من ہاہنا وہاہنا، اس کے دائیں طرف زمین کے آخری سروں تک اور اس کے بائیں طرف زمین کے آخری سروں تک،
یعنی جب ایک مخلوق لبیک اللہم لبیک کہتی ہے، اگلی بھی کہنے لگتی ہے، اگلی بھی کہنے لگتی ہے، اگلی بھی، اور اس طرح نہ صرف اس وقت حاجی لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کل کائنات ان کلمات کو دہرا رہی ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ روئے ارض پر اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو جائے اور شرک کا قلع قما ہو جائے، توحید کا کانسیپٹ مضبوط ہو جائے۔ ہر ایک کو ایک دفعہ پورے سال میں یہ پیغام چلا جاتا ہے حج کے موقع پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لبیک اللہم لبیک کے ذریعے تو توحید کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اور توحید کا یہ اعلان بڑے اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ کیسے؟ حاجی کہہ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور غیر حاجی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ دیکھیں کہ مفہوم اس کا بھی وہی ہے، مفہوم ان کا بھی وہی ہے، اور اسے اتنا مستحب قرار دیا گیا کہ علماء کہتے ہیں تقریباً یہ واجب ہی ہے کہ ان دنوں میں نان حاجیز جو ہیں، یعنی جو غیر حاجی ہیں، وہ کثرت سے تکبیرات کو بلند کرتے رہیں، تاکہ اللہ رب العزت کی توحید کا اظہار ہو جائے، تاکہ اس بات کا اعلان ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ انسانیت کا کوئی خالق نہیں ہے، انسانوں کا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت سے لے کے قربانی تک سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر خاص طور پر ان دنوں میں ایسا کیوں کیا گیا؟ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن میں زمانہ جاہلیت میں کفار اپنے بتوں کے نام پر اسی طرح سے الفاظ جو ہے وہ ذکر کیا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، اور اپنے بتوں اور باطل معبودوں کے نام پر قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ریپلیس کر دیا حج کے تلبیہ کے کلمات کے ساتھ اور تکبیرات کے ساتھ، تاکہ اچھی طرح سے شرک کا قلع قما ہو جائے، کل انسانیت کو ایک گلوبل میسج چلا جائے، ایک عالمی پیغام چلا جائے کہ اللہ رب العزت ہمارا معبود ہے، اللہ کے علاوہ ہم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ کے علاوہ ہم نے کسی کو جو ہے وہ قربانی اس کے لیے پیش نہیں کرنی۔ تو یہ ہیں وہ تلبیہ کے الفاظ کے جن کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی اہمیت کے بارے میں ہمیں اپنی شریعت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے۔ آئیے اب ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تلبیہ ہے اس کے لغوی یا لٹرل میننگز کیا ہیں، لینگویج میں اس کے مطلب کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑی خوبصورت بحث مجھے ملی ہے جو کہ الصحاح الجوہری میں بھی آتی ہے، اور ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ نے بہت خوبصورت انداز سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے تقریباً 8 معنی بنتے ہیں، اور تلبیہ میں ہمیں یہ سارے 8 معنی اکٹھے مل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ان کا کہنا ہے کہ دیکھیے کہ یہ جو تلبیہ کا لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے لبا، اسی سے ہے زکا۔ لبا کا مطلب ہوتا ہے، عربی زبان میں کہا جاتا ہے لبیت بالحج تلبیۃً، میں نے حج کا جو ہے وہ عبادت کی تلبیہ کے کلمات کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے لبیک کا، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو جس نے تلبیہ کہا اس نے حاضری دی، یہ بنیادی طور پر اس کا پہلا مطلب ہے حاضری دینا، اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب دینا، اللہ تعالیٰ کے گھر پہ حاضر ہو جانا، یہ اس کا پہلا مطلب ہے۔ دوسرا مطلب اس کا کیا ہے کہ ایک جواب کے بعد دوسرا جواب، اور ایک حاضری کے بعد دوسری حاضری، اور ایک اطاعت گزاری کے بعد دوسری اطاعت گزاری، اطاعت در اطاعت در اطاعت در اطاعت۔ اور یہ پیک ہے اطاعت کی کہ جب ہم ہر چیز میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ تو یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جواب کے بعد دوسرا جواب، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو رسپونڈ آپ نے کیا بار بار آپ کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر تلبیہ کی تکرار کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر اسی طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار اپنی حاضری کی رجسٹریشن کرائی جائے کہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ تعالیٰ آپ کے کہنے کے مطابق ہم پہنچ گئے ہیں اور آپ کے گھر کا حج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کے جواب میں جو ہم نے سنی تھی، آج ہم اس کے اوپر آپ کے گھر کی حاضری دینے کے لیے موجود ہیں۔ اور جب ہم بار بار ان الفاظ کو دہراتے ہیں تو اس سے ہماری عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، تواضع کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے ہم بار بار جب اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں، تو ہم بار بار یہ قرار کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے وفادار ہیں، سب سے بڑا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، اتھارٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔
ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے اور ہم اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ پھر دیکھیے اس کے بعد اگلا مطلب یہ ہے کہ اطاعت پر اطاعت اور فرما برداری پر فرما برداری۔ اس حوالے سے عربوں کے ہاں محاورہ ہے لببت الرجل، میں نے آدمی کا گریبان پکڑ لیا، اس کے لباس سے اس کو پکڑ لیا۔ اور اسی طرح سے عرب کہتے ہیں فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، میں نے اسے اس کے کپڑوں سے پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے انقدت لَكَ، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے سامنے جھک گیا اور میرا نفس تیرے سامنے منکسر یا عاجزی کے ساتھ پیش ہے۔ اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، کما جیسا کہ آپ کو پسند ہے۔ اور کسی شخص کو اس کے کپڑوں سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی نے اس کو قابو کر لیا ہو۔ تو اے اللہ تعالیٰ میں اپنے نفس کو، اپنی ہر چیز کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اب میں پورے کا پورا تیرے قابو میں ہوں، تیرے کنٹرول میں ہوں اور تیرے اختیار میں ہوں۔ جو کام اے اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں، جس عبادت کا آپ حکم دیں گے، جو جیسے جیسے آپ نے مجھے مناسک سکھائے ہیں، میں ان کو ویسے ویسے کرتا جاؤں گا۔ اور اطاعت در اطاعت کیوں ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ سفر شروع ہوتا ہے، ایک خاص وقت پہ جا کے احرام باندھا جاتا ہے، ایک خاص جگہ پہ جا کے سب اترتے ہیں، اور سب سے پہلے باوجود تھکاوٹ کے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی جائے اور پہلا طواف کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اگلا مقام، پھر اگلا مقام، پھر اگلا مقام۔ یعنی یہ جو 7 to 8 days کا سٹے ہوتا ہے، اس میں کوئی ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ مقررہ وقت پہ ہم نے عرفات پہنچنا ہے، مقررہ وقت پہ منی پہنچنا ہے، اور ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے وہاں پہ کہ اگر آپ اس وقت سے لیٹ ہو جائیں گے تو آپ کے حج کا رکن اعظم فوت ہو جائے گا۔ تو یہ جو بار بار وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کے مطابق اس سفر کی تکمیل کرتے ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت در اطاعت کا ایک اظہار ہے۔ پھر اسی طرح سے اگلا میننگ اس میں دیکھیے کہ عربی زبان کے مطابق کہا جاتا ہے لبا بالمکانی، جب کوئی شخص کسی جگہ ٹھہر جائے۔ اب جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ٹھہر جانے یعنی ثابت قدم ہو جانے کا یہاں پر اقرار کر رہا ہوتا ہے، جب ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں آپ کی اطاعت پر ٹھہر گیا ہوں، اب میں کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، اب میری زندگی میں صرف اور صرف آپ ہیں، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا، میں اطاعت در اطاعت کے لیے تیار ہوں، اور جب بھی آپ مجھے بلائیں گے مجھے حاضر پائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے گھریلو اگر ملازمین ہوں تو ان میں سب سے اچھا وہ لگتا ہے کہ جسے جب بھی بلایا جائے اور وہ حاضر ہو، اور اگر وہ حاضر نہ ہو تو اس وقت ہمارے غصے اور اس وقت ہماری جھنجھلاہٹ کا عالم کیا ہوتا ہے۔ تو حاضر رہنا، چوکس رہنا، انتظار میں رہنا کہ اب اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آتا ہے، اور اطاعت پر اطاعت کا مظاہرہ کرتے چلے جانا، اور فرما برداری پر فرما برداری، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قابو اور اختیار میں دے دینا۔ اور پھر اس کا مطلب ہے کسی جگہ پر ٹھہر جانا، یعنی اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی اطاعت پر ثابت قدم ہوں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں، اور جب آپ جو حکم دیں گے میں اس کو کرنے کو تیار ہوں۔ لبیک اللہم لبیک کی یہ اسپرٹ ہے، اور یہ توحید خالص کی اسپرٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ کے لیے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کا حکم ہمارے اوپر نہیں چل سکتا، آپ ہماری ٹاپ موسٹ پسند ہیں، آپ ہماری ٹاپ موسٹ محبت ہیں، باقی ساری محبتیں ہم نے آپ پہ قربان کر دی ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے اس کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ عربوں کے ہاں عربی زبان میں کہا جاتا ہے داری تلبو دارکا، یعنی میرا گھر تمہارے گھر کے بالکل ساتھ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، عربی محاورے کے مطلب جب ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے جو کچھ پسند کیا میں اس کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کی طرف میری ڈائریکشن ہے، اور جو آپ کہیں گے جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ تو یہ لبیک اللہم لبیک کے مطلب میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کا معنی یہ ہے کہ حبا لک بعد حب، محبت در محبت، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی محبت در محبت میں بار بار حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، شروع میں لبیک کہا، پھر لبیک کہا۔ آپ دیکھیے کسی زمانے میں جب ہماری کلاس روم میں اٹینڈنس لگتی تھی تو بعض اسٹوڈنٹس کو میں نے سنا وہ لبیک کہا کرتی تھی، لیکن وہ ایک دفعہ کہتی تھی، اس میں 2 دفعہ ہے، ایمفیسائز کرنے کے لیے اور بار بار کا اقرار کرنے کے لیے کہ صرف ان لمحات میں ہی میں آپ کی پابند نہیں، لبیک اللہم لبیک، جب بھی آپ مجھے پکاریں گے مجھے حاضر پائیں گے۔
جب بھی آپ مجھے کوئی حکم دیں گے میں آپ کی اطاعت گزاری کروں گی، میں آپ کی فرما برداری کے لیے موجود ہوں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں، الرٹ ہوں، چوکس ہوں، آپ حکم دیجئے۔ اور اسی سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ میں تیری محبت میں بار بار حاضر ہوں، حبا لک بعد حب۔ اسی طرح سے عربوں کے ہاں محاورہ ہے امرأۃ لبۃ، یہ اس عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے بڑی کانشیس رہتی ہے، جو اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے اور ہر وقت اپنے بچوں کے ارد گرد رہتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے دیکھا ہو چھوٹا بچہ جو 7ویں 8ویں مہینے سے کرالنگ شروع کرتا ہے تو ماں کے سارے کام بند ہو جاتے ہیں، ماں بچے کے پیچھے پیچھے آگے پیچھے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، سوتی نہیں ہے صرف اس لیے کہ میں دیکھتی رہوں میرا بچہ کہیں اکیلا جائے تو جا کے کہیں کسی سوئچ میں ہاتھ نہ دے دے، یہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ تو وہ ماں جو اپنے بچوں کو اپنی نظروں میں، نگاہوں میں، محبت میں رکھتی ہے اور ان کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، اس کے بارے میں عرب کہا کرتے ہیں کہ امرأۃ لبۃ، یہ وہ عورت ہے کہ جو اپنے بچے کے سے انتہائی محبت کرنے والی ہے۔ تو جب ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو ہم اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ تعالیٰ میں تیری محبت میں اور تیرے حضور بار بار حاضر ہوں، آپ جب مجھے پکاریں گے مجھے حاضر پائیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ میں کبھی بھی آپ کی طرف سے بے پرواہ نہیں ہوں گی، میں ہر وقت آپ کے پاس ہوں، حاضر ہوں، آپ مجھے پکاریے، میں آپ کی پکار کا جواب دینے والی ہوں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اس کا ایک مطلب علماء کرام یا ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تلبیہ کے جو الفاظ ہیں ان کا روٹ ورڈ ہے لب الشیء، کسی چیز کا لب لباب، آپ اردو میں بھی کہتے ہیں لب لباب، اس کا مطلب کیا ہے؟ نچوڑ، خلاصہ۔ اسی سے عرب کہتے ہیں لب الطعام، یعنی کھانے کا لب، کھانے کا نچوڑ۔ وَلُبُّ الرَّجُلِ، انسان کا نچوڑ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انسان کا نچوڑ ہے اس کی عقل اور اس کا دل۔ اور ان کلمات کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے وجود کے نچوڑ کو، یعنی میں نے اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو اور عقل کو آپ کے لیے خالص کر دیا ہے۔ اب میرے دل پر کسی اور کا قبضہ نہیں ہے، میرے دل میں کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہے، میرے دل میں کوئی اور پسند نہیں ہے، جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، آپ ہی صرف وہاں پہ رہتے ہیں، آپ کی میرے دل پر حکمرانی ہے اور میرے دماغ پر بھی آپ ہی کی اسی طرح سے حکمرانی ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو، یعنی اپنے باطن کو اور اپنے ظاہر کو آپ کے لیے خالص کر لیا۔ تو ظاہر میں آپ احرام پہن کر اللہ تعالیٰ کو یقین دلاتے ہیں کہ جو آپ کی چوائس ہے وہ میری چوائس ہے، اور جب لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے باطن کا بھی یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ میرا ظاہر، میرا باطن، میرا دل، میرا دماغ، ہر چیز آپ کے لیے ہے اور میں حاضر ہوں اور آپ کے حکم کے لیے چوکس اور تیار ہوں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ میری محبت، تمام محبتیں آپ کے لیے ہیں، محبت در محبت اور اطاعت در اطاعت کے لیے میں تیار ہوں۔ اور یہی ایک غلام کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور یہی بندگی کی معراج ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اور حج کا جو سفر ہے وہ دراصل عبودیت کی معراج ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ان الفاظ کا مطلب یہ بھی ہے کہ عربوں کے ہاں کہا جاتا ہے فلان رقی اللببی، فلاں جو انسان ہے وہ بڑا کشادہ سینے والا ہے، اس کا سینہ بڑا کشادہ ہے۔ بعض لوگ بڑے تنگ دل ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑے دل کے کھلے ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو حالات ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور وہ بہت کشادہ سینے والا ہے۔ تو جب تلبیہ کے الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کھلے دل اور کشادہ سینے کے ساتھ اور پوری رضا اور رغبت کے ساتھ، یعنی میرے دل میں بعض لوگ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت بڑی تنگ دلی سے کئی دن سوچنے کے بعد، پریشان ہونے کے بعد، ترکیبیں اختیار کرنے کے بعد کہ کم سے کم ادا کروں، نہ ہی نکالنی پڑے تو بہتر ہے، جبکہ کئی بہت خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کئی لوگ دوسروں کے حقوق بڑی تنگ دلی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کئی بڑی خوش دلی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کشادہ سینہ ہونا کسی کا۔ تو اے اللہ تعالیٰ میں کھلے دل اور کشادہ سینے کے ساتھ، یعنی برضا اور رغبت، پوری خوشی کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اسی طرح سے جو کچھ آپ نے میرے لیے فیصلہ کیا میں اسے قبول کرتا ہوں
اور اس معاملے میں کسی جبر کے بغیر اپنی خوشی کے ساتھ میں یہ حج کا سفر کر رہا ہوں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حج کا سفر کرنے میں بہت ساری مشقتیں ہیں، مال کی مشقت بھی ہے، اچھا خاصا پیسہ جمع کرنے کے بعد ہی آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس میں جسم کی مشقت بھی ہے کہ آپ نے مسلسل ایک طویل عرصے تک سفر پہ رہنا ہے، ناخوشگواریاں بھی پیش آتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود اے اللہ تعالیٰ میں کشادہ دل کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں نا دل کی گہرائیوں کے ساتھ، انتہائی خوشی کے ساتھ، فرام دی ڈیپتھ آف مائی ہارٹ، بڑی خوشی کے ساتھ میں یہ سارا سفر آپ کے لیے کر رہا ہوں، اور اپنی محبت اور رغبت کے ساتھ جو ہے وہ میں یہ سارا حج کا سفر کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح سے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، یہ الباب سے نکلا ہے۔ الباب کا مطلب ہے اقتراب، قریب ہو جانا۔ تو جب ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، مزید قریب، مزید قریب اور مزید قریب، اور اس مزید کے آگے کوئی فل سٹاپ نہیں ہے۔ حضرت آسیہ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں گھر دینا ہے آپ نے، اور اپنے ہمسائیگی میں دینا ہے۔ تو کتنے قریب اللہ تعالیٰ کے، اس کی کوئی حدود نہیں ہے۔ تو جب ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو علماء کرام کا مطلب ہے اقترابا الیک بعد اقتراب کما یتقرب المحب من محبوبہ، قریب، قربت کے بعد پھر قربت، پھر مزید قربت، پھر مزید قربت، جیسے کہ ایک محبوب اپنی محبت رکھنے والے کے قریب ہونا، جس سے اسے محبت ہوتی ہے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ تو اس ساری ڈسکشن سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اس تلبیہ، یہ جو کلمات ہیں لبیک اللہم لبیک، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا وزڈم کیا ہے اور اس کی فلسفی کیا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرنا۔ کون سا حکم؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب تک پہنچایا تھا۔ اور مجھے بڑی پریشانی ہوئی ایک اور روایت پڑھ کے، میں اس کی مزید تحقیق کروں گی کہ عالم ارواح میں جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا تھا اس کو دنیا کی زندگی میں اتنی دفعہ حج نصیب ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے مجھے پریشانی لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں میں نے کتنی دفعہ کہا تھا، مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں، لیکن یہ بھی میں چیک کر لوں کہ یہ روایت ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ جو لبیک اللہم لبیک ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی اس پکار کے جواب میں ہم پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے حکم کو قبول کیا، میں پہنچ گئی ہوں اور میں حاضر ہوں، اور حاضری در حاضری کے لیے حاضر ہوں۔ اور پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے حکم کی پابند ہوں، وَإِذْعَانٌ لِأَمْرِهِ، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے جھک گئی ہوں، آپ کے حکم کی پابند ہوں، اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے والی ہوں۔ حج بنیادی طور پر یہ میسج دیتا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر مکمل عمل کیا جائے۔ نہ تو اس سفر کو آپ اپنی مرضی سے شروع کر سکتے ہیں، نہ اس سفر کے دوران کسی جگہ اپنی مرضی سے، جیسے روزہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل پابندی ہے کہ اپنی مرضی سے اٹھنا نہیں، اپنی مرضی سے سونا نہیں، اپنی مرضی سے کھانا نہیں، اسی طرح سے سفر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری مکمل طور پر کرنے کا نام ہے۔ بار بار وہاں اعلانات کیے جاتے ہیں، تعلیم دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر آپ سورج غروب ہونے کے بعد مینا پہنچیں گے تو آپ کا یہ حج خراب ہو جائے گا، پلیز سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے سارے لوگ وہاں پہنچ جائیں، فلاں وقت تک ساروں کا عرفات میں داخل ہونا ضروری ہے، فلاں وقت پہ مزدلفہ کے لیے تیار ہو جائیں، اور بعض اوقات وہ رات کے 2 یا 3 بجے کا ٹائم بھی ہوتا تھا، ارلی نکلنا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی جگہ پر ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، یہ ثابت کرتے ہیں ہم اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے ظاہر سے اور باطن سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہمارا مکمل کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم مکمل طور پر قابو میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تلبیہ کے کلمات سے لے کر ڈریس تک، قربانی تک، طواف تک، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے جیسے مقرر کر دی ہے ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ وَدُخُولٌ فِي طَاعَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت میں داخل ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بنیادی طور پر حاجی کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہونے کے اعلان والے کلمات ہیں، اور یہ وعدہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہیں اور تیرے ہی رہیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی فیشن کے بندے بن جائیں، کبھی رسم و رواج کے بندے بن جائیں، کبھی خاندان کے بندے بن جائیں، کبھی دوست احباب کے بندے بن جائیں، کبھی درہم کے بندے بن جائیں، کبھی دینار کے بندے بن جائیں؟ نہیں، ہم تیرے ہیں اور صرف تیرے ہی ہیں، اور تیرے ہی ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ آپ کے در پر حاضر رہیں گے۔
تو یہ بنیادی طور پر جو کلمات ہیں یہ ایک غلام کے اپنے آقا کے لیے نکلنے والے زبان سے کلمات ہیں، جس میں ہم مکمل طور پر اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کے بندے ہیں، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، ہماری کوئی پرسنل چوائسیز نہیں ہے، جو آپ نے کہہ دیا، جیسے آپ نے کہہ دیا ہم ایسے ہی کریں گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حج بہت سارا مال بھی اس میں مشقت ہے، تھکاوٹ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خوشی کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اس جرنی کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اطاعت در اطاعت کے لیے تیار ہیں، عبادت در عبادت کے لیے تیار ہیں، اور آپ کی ایسی فرما برداری کے لیے تیار ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور آپ کے حکم کی تعمیل در تعمیل در تعمیل در تعمیل کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یہ ہیں ان الفاظ کے مطلب جو کہ سارے کے سارے جب ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب آئیے ذرا یہ دیکھتے ہیں تھوڑے سے ٹائم میں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان میں ہمیں ہماری شریعت نے کیا تعلیم دی ہے کہ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو آپ نے اس داعی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا اپنے رب کو جواب دیا ہے، اور آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار پر جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، آج یہاں پر اپنے رب کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم اب سب کو کہو کہ یہ آئیں اور میرے گھر کا حج کریں، تو اے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یاد کیا تھا، آپ نے ہمیں بلایا تھا، ہم آپ کی خدمت میں آج حاضر ہو گئے ہیں اور آئندہ بھی ہونا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم بار بار آتے رہیں اور آپ کی پکار کا جواب دیتے رہیں۔ ان کلمات میں محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں، یعنی جہاں ایک طرف یہ زبان سے نکلنے والے کلمات ہیں، ان کا ایک ایموشنل ایسپیکٹ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہوئے سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، تو آپ شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ آپ تعظیم کے قابل ہیں، آپ بڑے ہیں، میں بڑا نہیں ہوں، آپ کی مرضی، آپ کا ارادہ، آپ کی چوائسز، ہر چیز آپ کی میں فالو کروں گا کیونکہ آپ بڑے ہیں، میں آپ کا احترام کرتی ہوں، میں آپ کی تعظیم کرتی ہوں۔ تو اس میں تعظیم کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ اس میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر قائم رہنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ میں آج بھی حاضر ہوں، میں آئندہ بھی حاضر ہوں، اور صرف آپ کے گھر میں حاضر نہیں، جہاں کہیں آپ کا کوئی حکم آئے گا آپ مجھے حاضر پائیں گے۔ تو یہ ہمیشہ کی بندگی ہے۔ پھر ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ 5ویں نمبر پر یہ کلمات ہمیں اخلاص سکھاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں لب لباب کہا گیا ہے، نچوڑ۔ پورے حج کا نچوڑ یہ ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان پوری دنیا کے لیے کر دیا جائے۔ یہ ایک ایسی گیدرنگ ہے جسے پوری دنیا دیکھتی ہے، اور یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے جن چیزوں میں حسد کرتے ہیں ان میں سے ایک حج بھی ہے، کہ مسلمان کس طرح سے ہر سال اتنا پیسہ خرچ کر کے I have been through many research papers کہ یہ مسلمان اتنے ڈالرز خرچ کر کے ہر سال حج اور عمرے کرنے پہنچ جاتے ہیں، اور اوپر سے یہ اتنا پیسہ ضائع کر کے قربانیاں کرتے ہیں، اور جانوروں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی جس حساب سے مسلمان قربانیاں کرتے ہیں، یعنی یہاں تک لکھا جاتا ہے ان آرٹیکلز میں۔ پھر ان کلمات کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العزت کی پکار پر حاضر ہوں گے۔ ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ پکارے، چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں اذان کی شکل میں پکارے، چاہے اللہ تعالیٰ رمضان کی شکل میں ہمیں بلائیں، جمعے کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت آئے، کسی مریض کی عیادت کے لیے، وہ آپ جانتے ہیں نا حدیث ہے کہ قیامت والے دن انسان سے پوچھا جائے گا میں بیمار تھا تم آئے کیوں نہیں؟ تو کسی کی بیماری کا پتہ چلنا اسے اللہ کی طرف سے دعوت سمجھیں۔ جیسے لبیک اللہم لبیک کرتے ہوئے ہم بھاگتے ہیں حج کے لیے، فوراً مریض کی عیادت کے لیے پہنچیے، تاکہ قیامت والے دن ہم سے یہ نہ پوچھا جائے کہ تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے محلے داروں میں فلاں بیمار تھا، اگر تم اس کے پاس جاتے تو مجھے وہاں پاتے، فلاں بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے۔ تو ہمیں وہاں ہونا چاہیے جہاں ہمارا رب ہمیں بلائے۔ پھر اسی طرح سے ہم اس سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک حال سے دوسرے حال، ایک
جو عبادت کا طریقہ ہے دوسرے عبادت کے طریقے کی طرف ہم جب منتقل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی اطاعت در اطاعت کے لیے حاضر ہوں۔ پہلی اطاعت آپ نے کیا کی؟ مال خرچ کیا اور اپنا ویزا لگوایا اور پیپرز تیار کیے۔ اگلی اطاعت آپ نے احرام کا جو لباس ہے اس کا انتظام کیا، پھر آپ نے اس کو پہنا خاص مقام پہ جا کے، پھر آپ ان کلمات کو لے کر دہرانے لگے، پھر آپ اترے وہاں پر تو سب سے پہلے تھکاوٹ کے باوجود، یعنی 24 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں پریپریشن میں، تو آپ چلے گئے سب سے پہلے طواف کرنے کے لیے، پھر واپس آئے تو اگلا مرحلہ درپیش ہے، اب صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اب قربانی دینی ہے، اب منا میں جانا ہے، اب عرفات میں، تو یہ اطاعت در اطاعت در اطاعت کی مکمل ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ایک انداز عبادت سے دوسرے انداز عبادت کی طرف منتقل ہوتے ہیں، آپ اللہ اکبر کہہ کے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو قیام ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جاتے ہیں تو رکوع ہو جاتا ہے، پھر آپ اوپر اٹھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ، تو ایک انداز عبادت سے ون پیٹرن آف ورشپ، موونگ فرام ون پیٹرن ٹو اندر پیٹرن، یہ منسک کہلاتا ہے، مناسک، یعنی ایک طریقہ عبادت سے آپ دوسرے طریقہ عبادت کی طرف منتقل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے تمام جو اعمال ہیں ان کو، یہ ایکٹیویٹیز ہیں حج کی، ان کو کمپلیٹ کر لیا۔ پھر یہ کلمات ہمیں سکھاتے ہیں کہ امت مسلمہ کی مذہبی شناخت توحید ہے، امت مسلمہ کی پہچان توحید ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ امت مسلمہ کا تعلق بہت گہرا ہے، بڑا ڈیپ ایک اور بہت خوبصورت ریلیشن شپ ہے، اور یہی حج کی روح ہے، اور یہی حج کا مقصد ہے، اور یہی ان کلمات کا مطلب ہے۔ آپ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کس کی پکار پہ پہنچے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس نے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ تو آپ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق ہے حج کے حوالے سے، انہوں نے آپ کو بلایا تھا اور اللہ کا پیغام آپ تک دیا تھا، اللہ نے زمان اور مکان کے پردے اٹھائے اور وہ آواز کل کائنات تک پہنچی، حتیٰ کہ عالم ارواح میں جب میں اور آپ ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، ہم نے بھی وہ آوازیں سنی تھیں اور وہ پکار سنی تھی، اور وہاں اس کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا تھا۔ تو یہ وہ غیب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے دے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ان کلمات سے ہم سیکھتے ہیں کہ یہ کلمات جنت کی کنجی ہیں اور اسلام کا دروازہ ہے، توحید اسلام کا دروازہ ہے، اور جنت کی کنجی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ تو یہ کلمات جنت کی کنجی بن جاتے ہیں، جو حج مبرور کو پا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے جنت بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹا بدلہ رکھا ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے ان کلمات سے ہم سیکھتے ہیں کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حمد و ثنا کے ذریعے کیا جائے، حاصل کیا جائے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا آغاز حکم سے نہیں کیا، الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے مزید قریب در قریب در قریب ہونا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم الحمد یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا سہارا لو۔ اور یہی وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے سے جنت والوں کو بلایا جائے گا، اور یہی وہ کلمات ہیں جن سے ہم اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں اور انہی پر اختتام ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا ان الحمد والنعمت لک والملک، جو کچھ بھی ہماری حمد و ثنا ہے، جو ہمارے پاس نعمت ہے، بادشاہی آپ کی ہے ہمارے اوپر، مطلب آپ کا مکمل اتھارٹی ہے ہمارے اوپر، مکمل آپ کا اختیار ہے۔ پھر اسی طرح سے ان کلمات سے ہم یہ سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا اعتراف کرنا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہے، چاہے وہ بڑی سے بڑی نعمت ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ہمارے اپنے بس کی کوئی چیز نہیں ہے، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں، اور آپ نے ہی ہمیں دیا، اور آج ہم آپ کی پکار پر یہاں اسی لیے حاضر ہیں۔ پھر ان کلمات سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادشاہی صرف آپ کی ہے، آپ بادشاہ ہیں، آپ مالک ہیں، اور آپ ہی سب کو عطا کرنے والے ہیں۔ پھر ان کلمات سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ان کا لفظ ان کے شروع میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے بغیر کسی شک و شبہ کے، ان الحمد،
اے اللہ تعالیٰ بغیر کسی شک و شبہ کے ساری تعریف صرف آپ کے لیے ہے، جو بھی تعریف ہے، جو نعمتیں ہیں وہ آپ کی طرف سے ہیں۔ پھر ان کلمات سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی اس لیے نعمتوں، ہم اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، کیونکہ ساری تعریف بھی آپ ہی کی ہے اور ساری نعمتیں بھی آپ کی طرف سے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ان کلمات سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بادشاہت اور آپ کی نعمتیں اور آپ کی حمد و ثنا، یہ سب کچھ ہماری زندگی میں اکٹھا ہو گیا ہے۔ آپ کی طرف سے بادشاہت ہے، ہماری طرف سے آپ کی حمد و ثنا ہے، عبادت در عبادت ہے، اطاعت در اطاعت ہے، محبت در محبت ہے، اور ہم آپ کی قربت در قربت چاہتے ہیں۔ بار بار مزید ہمیں اپنے قریب کر لیجئے اور مزید قریب کر لیجئے۔ پھر یہ جو کلمات ہیں لبیک اللہم لبیک کے، اور جس میں ان الحمد والنعمت لک والملک آتا ہے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانی گفتگو یا انسانی کلام میں سے بہترین الفاظ وہ ہیں جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے۔ وہ کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کلمات اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہیں اور یہ تلبیہ کے معنوں میں آتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ چند معنی جن کی تفسیر علماء کرام نے کی ہے، اور وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کلمات کے ذریعے سے ہم انبیاء کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اخلاص کا اقرار کرتے ہیں، ہم توحید کا پیغام عملی طور پر پوری دنیا کو دیتے ہیں۔ حج اتنا بڑا انٹرنیشنل یا گلوبل ایونٹ ہے کہ جسے ہر کوئی دنیا میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دنیا میں اتنی بڑی چینج آتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اے ڈیولپمنٹ ٹیکس پلیس جو کہ کسی کی نظروں سے چھپ نہیں سکتی، کہ اس وقت پوری دنیا کے کونے کونے سے مسلمان مختلف نیشنلٹیز کے نکل کر ایک جیسے لباس میں ایک جیسے کلمات کہتے ہوئے اللہ کے گھر کو روانہ ہو رہے ہیں۔ اور میں نے حج کے موقع پر وہاں کاؤنٹ کیا تو تقریباً 58 نیشنلٹیز تو میں نے بھی کاؤنٹ کی تھی۔ یعنی جس دن ہم وہاں پہ جا کے خطبہ کے لیے بیٹھے، جمعہ کے لیے بیٹھے، تو رشین مسلمز میں نے پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، ان کی وہ بلیک سی خاص طور پر جو ٹوپیاں ہوتی ہیں، انڈونیشین، کورین، تھائی لینڈ، یعنی ایسے ایسے ممالک کے جن کے شاید میں نے نام بھی نہیں سنے تھے۔ اور جب میں نے کاؤنٹ کیا تو مجھے پتا چلا کہ 58 نیشنلٹیز کے مسلمان، تو ایرانی ہمارے ساتھ تھے، افغانی تھے، یعنی کون سے، زنجبار کے مسلمان تھے، تنزانیہ کے مسلمان تھے، افریکنز بھی تھے، بلیکس بھی تھے، وائٹ بھی تھے، ایران کے مسلمانوں کو میں نے دیکھا، یعنی کوئی 58 نیشنلٹیز جو ہیں وہ میں نے وہاں پر جو میں کاؤنٹ کر سکی تھی۔ تو یہ اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے دنیا میں کہ جس کی طرف نظر ہر کسی کی ضرور اٹھتی ہے، اور جب نظر اٹھتی ہے تو ایک پیغام، ایک میسج جو اس وقت مسلمان پوری دنیا کو دیتے ہیں وہ ہے صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اس دنیا کی کوئی سپر پاور نہیں، صرف اللہ اس کی سپر پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مان لو اور اللہ تعالیٰ کے خالص بندے بن جاؤ۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے جو کہ ان لبیک اللہم لبیک کے عظیم کلمات میں پائی جاتی ہے۔ پھر یہ جو کلمات ہیں یہ توحید کی تجدید کرتے ہیں، ریوائول ہوتا ہے توحید کا، ہر ایک کو یاد آ جاتا ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہم نے اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ پھر جب ہم یہ کلمات دیکھتے ہیں کہ حجاج ان کو دہرا رہے ہیں اور سب لوگ ان کو سن رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس سے توحید کی مختلف قسموں کا بھی پتہ چلتا ہے، جس پر ہم پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شرک کنڈیم ہوتا ہے، ہر قسم کا جو شرک ہے وہ کنڈیم ہو جاتا ہے۔ نہ تو کوئی امیج ورشپ ہوگی، نہ کسی بت کی عبادت کی جائے گی، نہ کسی اور جو ہے وہ خدا کی پوجا پاٹ ہوگی، عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ میسج عملی طور پر پوری دنیا کو نظر آ جاتا ہے، قل، ان سے کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری عبادت کے تمام انداز، چاہے وہ قربانی ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب ہی کے لیے قربانی دو، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ خرچ کرنا ہے، وہ مریض کی عادت ہے، حتیٰ کہ میری زندگی، حتیٰ کہ میری موت اللہ کی راہ میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ تو گویا یہ ایک عملی نمونہ اس کا ہوتا ہے کہ شرک کنڈیم ہو جاتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ کلمات ہمیں ایک میسج اور بھی دیتے ہیں، اور وہ یہ
کہ ہم نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے لیے حاضر رہنا ہے۔ حاضر رہیں۔ کیسے حاضر رہنا ہے؟ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس دفعہ تو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرا دوں گا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ میں اپنے گھر کا آدھا مال لایا تھا، وہ پورا ہی لا چکے تھے۔ گھر میں نابینا والدین کو بھی چھوڑا ہے سب کو، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول۔ تو یہ کلمات ہمیں میسج دیتے ہیں ہر لمحے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر رہیں، ان کاموں میں جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان سے اپنے آپ کو بچائیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہر لمحے حاضر رہنا، یہ دراصل ہمیں تلبیہ کے کلمات سکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو کلمات ہیں یہ محض زبان سے نکلنے والے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے کیا جانے والا وہ اظہار محبت ہے، اور وہ اعلان ہے جس میں بندہ اپنے رب کی پکار پر مکمل اطاعت، عاجزی اور وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ اگر ہمیں ان کلمات کے مفہوم، حکمتیں اور اسرار سمجھ میں آ جائیں تو ہمارے دل، دماغ اور روح بھی ان کلمات کو ادا کریں گے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی عبادت کریں تو صرف زبان کی حد تک وہ عبادت نہ ہو، بلکہ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری روح بھی اس میں شامل ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔